السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگ PUC فرسٹ ایئر کا عربک بک کا تیسرا لیسن پڑھیں گے، جس کا نام ہے القرآن الکریم۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں نازل کیا۔ اس میں سے کچھ سورتیں مکی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور کچھ سورتیں مدنی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اس وقت مدینے میں نازل ہوئی۔ اس قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سارے صحابہ کرام کو جنگوں میں جانا پڑا۔ جنگوں میں جب وہ شہید ہونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سخت ضرورت محسوس کی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ درختوں کی چھالوں پر، کھجور کی چھالوں پر، پتوں پر اور لیدر پر لوگ قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ جب صحابہ کرام مختلف جنگوں میں شہید ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ عظیم ذمہ داری زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو مکمل کر دیا، اور پھر اس نسخے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کل 5 کاپیاں بنائیں، 5 نسخے بنائے اور مختلف ممالک کو اس نسخے کو بھیجا۔ آج بھی یہ نسخہ موجود ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات موجود ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اور آج کل تو ہر ایک گھر میں اس قرآن کو دیکھتے ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم لوگ اس لیسن قرآن مجید کے اس چھوٹے سے لیسن کے متعلق کچھ پڑھیں گے اور عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اس لیسن میں کچھ خاص الفاظ ہیں، اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن میں بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیے، انزل، انزل کے معنی اتارنا، انزل ینزل انزالا، اس کا معنی ہے اتارنا، ریبیلڈ۔ یشتمل، یشتمل، اشتمل یشتمل، مشتمل ہونا، کنسسٹ کرنا، یشتمل مشتمل ہونا۔ یحفظون، حفظ یحفظ، یحفظون یاد کرنا۔ یجمع، جمع یجمع جمع کرنا، کلیکٹ کرنا۔ استشہد، شہید کیا جانا، استشہد شہید کیا جانا۔ عہد، عہد
کسی کو سونپنا، حوالے کرنا، عہیدہ، وضع، وضع رکھنا، وضع رکھنا، اخذ، اخذ، اخذ لینا، اخذ لینا، بعث، بعث بھیجنا، بعث یبعث بھیجنا، ارتبط، ارتبط باندھنا، ٹیگ کرنا، ارتبط ٹیگ کرنا، سلیمہ، سلیمہ صحیح سلامت رہنا، محفوظ رہنا، انظم، انظم انتظام کرنا، انظم انتظام کرنا۔ یہ پورے وربس ہیں جو اس لیسن میں استعمال ہوئے ہیں القرآن الکریم میں۔ اتارنا، شامل ہونا، مشتمل ہونا، حفاظت کرنا، جمع کرنا، شہید کرنا، سونپنا، حوالے کرنا، رکھنا، لینا، بھیجنا، باندھنا، محفوظ رہنا اور انتظام کرنا۔ یہ بچوں ماضی میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مضارع میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میں نے اس کا مصدری معنی کیا ہے۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ یہ مصدر، ماضی، مضارع کیا ہوتا ہے نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ صرف اس کا معنی، اس کے میننگز اپنے ذہن میں رکھیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ، یہ کچھ ناؤنس ہیں، اسماء ہیں جو اس لیسن میں استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھو، حروب، حروب جنگ، حرب اس کا پلورل ہے حروب، حروب جنگ، ردہ، ردہ مسلسل پے در پے، ردہ مسلسل پے در پے، ایک کے بعد ایک لگاتار۔ صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر سینہ، اس کی جمع ہے صدور۔ آپ کو آیا دعا بھی یاد ہوں گی، رب اشرح لی صدری، صدر، صدر کے معنی سینہ، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ صدر، مہم، مشن، مہم مشن، ایک ذمہ داری، ریسپانسبلٹی۔ صحف، صحف صحیفہ، صحیفہ ایک سلیٹ، صحیفہ کہتے ہیں اس کو، آپ کو یاد ہوگا۔ صفحہ بھی کہتے ہیں پیج کو، صفحہ، صحیفہ، صحف اسی سے ہے، سلیٹ۔ نخل، نخل کھجور کا درخت، نخل کھجور کا درخت۔ رقع، ٹکڑا، پتے کا ٹکڑا، رقع۔ پہلے زمانے میں رقعہ بھی کہا جاتا تھا، رقعہ، رقعہ، خط کو، لیٹر کو رقعہ کہتے ہیں، رقعہ۔ قطع، ٹکڑا، قطع ٹکڑا، اصل قطع کے معنی کاٹنا، کٹ کرنا، یہاں پر قطع کا معنی آپ کر لیجئے ٹکڑا۔ نقص، نقص کمی، نقص کمی، اسی سے ہے نقصان، کم ہونا، نقصان۔ تحریف، تحریف، تحریف کا معنی ہے بدلنا، تحریف بدلنا، ایکسچینج کرنا، ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز لانا، اس کو کہتے ہیں تحریف، تحریف کرنا، بدلنا۔ یہ کچھ
الفاظ تھے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنائے اور اس کا ترجمہ بھی کیا. دیکھیے کتاب میں ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے. آپ کو اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن سننا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے. دیکھیے القرآن الکریم کلام اللہ. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. القرآن الکریم کلام اللہ. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. انزلہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. انزل اتارا. انزلہ اس کو اتارا. انزلہ ہو کے معنی اس کو. ضمیر، یہ ضمیر کیا ہے ہم لوگ آگے پڑھیں گے بعد میں. انزلہ اس کو اتارا. کس نے اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے. علی خاتم الانبیاء، آخری نبی. علی خاتم الانبیاء، آخری نبی. علی کے معنی پر، آن. علی خاتم الانبیاء، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فی 23 سنتن. فی میں 23 سنتن 23 سال کی مدت میں، 23 سال کے پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ریویل کیا، اتارا، ریلیز کیا. ٹھیک ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں اتارا. وَهُوَ اور اول کتاب. وَهُوَ اول کتاب، وہ پہلی ایسی کتاب ہے. وَهُوَ اول کتاب، وہ پہلی ایسی کتاب ہے. دُوِّنَ، جو تدوین کی گئی، جس کو کمپائل کیا گیا، جس کو جمع کیا گیا. دُوِّنَ، جس کی تدوین کی گئی. فی تاریخ اللغۃ العربیۃ، عربی لینگویج کی ہسٹری میں، عربی لینگویج کی تاریخ میں وہ پہلی ایسی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، جس کو ایک کتاب کی شکل میں بنایا گیا. جیسے یہ کتاب ہے نا، اس کتاب کی شکل میں عربک لینگویج کی ہسٹری میں آج تک کوئی کتاب ایسی بنی نہیں تھی. لوگوں کو اشعار یاد تھے ذہن میں، لوگ لکھا کرتے تھے چمڑوں پر، لیدر پر، کھجور کے چھالوں پر، پتھروں پر. اس طریقے سے اشعار یا کتبے لکھا کرتے تھے لوگ. کتابی شکل میں کوئی بھی کتاب نہیں تھی. تو یہ قرآن مجید پہلی ایسی کتاب ہے جس کو ایک کتابی شکل دی گئی، ایک کتاب بنائی گئی اس کی. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی عربی لینگویج میں. یشتمل القرآن علی 30 جزءا. یشتمل، کیا معنی ہم لوگ پڑھے تھے؟ مشتمل ہونا. یشتمل مشتمل ہے قرآن مجید علی 30 جزءا، 30 جزوں پر، 30 پاروں پر. قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے. وفیہ 114 سورتن، اس میں 114 سورتیں ہیں. فیہ 114 سورتن، اس میں 114 سورتیں ہیں. بعضها نزل فی مکۃ المکرمہ. نزل نہیں ہونا، نزلت آنا تھا. وہ کتاب میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، آپ گرامیٹیکل مسٹیکس بھی ہیں، ان کو آپ نظر انداز کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جائے گی. خیر، نزلت فی المکۃ المکرمہ، یہ
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وبعضها الاخرى، یہاں پر آخر لکھا ہے بعضها الاخرى، اور بعض دوسرے فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں۔ کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور کچھ صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 53 ایئرس۔ تو 53 ایئرس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ حینما حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہا، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اس کی طرف ہجرت کی۔ حاجرہ ہجرت کرنا، حاجرہ یہاجر مہاجرتن، ہجرت کرنا، مائگریٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرنا۔ یہ ایک فرسٹ پیرا ہوا، پہلا پیراگراف ہوا۔ اس پہلے پیراگراف میں ہم لوگ کیا سیکھے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے وقفے میں نازل کیا۔ عربک لینگویج کی ہسٹری میں وہ پہلی ایسی بک ہے جس کو مکمل ایک بک کی شکل دی گئی۔ اس میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ فرسٹ پیرا ایگزامینیشن میں زیادہ تر پہلا پیراگراف ہی پوچھتا ہے، آپ کو اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے اور ایکسپلین کرنی ہے، چاہے انگلش میں کرو چاہے اردو میں۔ نیکسٹ، کان الصحابہ یحفظون القرآن فی صدورہم، صحابہ اکرام companions of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یحفظون القرآن، قرآن کریم کو یاد کرتے تھے۔ حفیظ یحفظ ہم نے ابھی سنا، یاد کرنا۔ صحابہ کرام یاد کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے قرآن مجید کو، کہاں؟ اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں۔ جیسے ہی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی فوراً اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو قرآن مجید کو صحابہ کرام اپنے سینوں میں محفوظ کرتے تھے۔ فی صدورہم، صدور سینے، سینہ، اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کرتے تھے۔ ولم یجمع، اور جمع نہیں ہوا، ولم یجمع، اور جمع نہیں ہوا، خلال عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک جگہ جمع نہیں ہوا۔ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے، وہ انہیں یاد کر لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کو، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو لکھنے کا حکم دیتے تھے کہ قرآن مجید کو لکھا جائے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید محفوظ رہا، کسی نقص سے، زیادتی سے، تحریف سے۔ فلما استشہد العدید، پس جب استشہد، شہید کیے جانے لگے، شہید ہونے لگے، انتقال ہونے لگا، العدید زیادہ، مختلف، العدید مختلف، من حفاظ القرآن، قرآن کریم کے حفاظ، جب بہت سارے حفاظ صحابہ شہید کیے جانے لگے مختلف جنگوں میں، فی الحروب الردتی، پے در پے مسلسل جنگوں میں، کنٹینیو جنگوں میں، ادرک ابو بکر، ادرک محسوس کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، الحاجت الماسہ، سخت ضرورت، الحاجت الماسہ، سخت ضرورت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بہت سخت ضرورت محسوس کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت ضرورت محسوس کی الی جمع القرآن الکریم، قرآن کریم کو جمع کرنے کی. جب اس طریقے سے اگر صحابہ اکرام شہید ہو جائیں تو قرآن مجید کی حفاظت کون کرے؟ قرآن مجید محفوظ کیسے رہے گا؟ یہ اس وقت دور اندیشی سے کام لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے یہ سخت ضرورت محسوس کی کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا جائے. فَأَعِيدَ بِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ فَأَعِيدَ پس سونپ دیا هَذِهِ الْمُهِمَّةِ یہ رسپانسبلٹی، یہ عظیم ذمہ داری کس کو؟ الى زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، الى الصحابی الجلیل، ایک بڑے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو. فقام زید رضی اللہ تعالی عنہ بجمع آیات القرآن الکریم، قرآن کریم کی آیتیں جمع کرنے لگے. انہوں نے جمع کرنا شروع کیا. وسور اور اس کی صورتوں کو کہاں سے جمع کرنا شروع کیا؟ سورتوں اس کی جمع ہے سور، سورتیں. من صحف النخل، کھجور کی چھالوں سے، کھجور کی چھالوں سے اس پر بھی لکھا جاتا تھا قرآن مجید. والرقاع، پتوں کے ٹکڑوں سے، بڑے بڑے پتے ہوا کرتے تھے اس پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا. درختوں کے پتوں سے. وقطع العدیم، عدیم کہتے ہیں چمڑے کو، اور چمڑے کے ٹکڑوں سے، چمڑے کے ٹکڑوں سے، درختوں کے پتوں سے اور کھجور کی چھالوں سے جو قرآن مجید ان پر لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیکٹ کرنا شروع کیا، اس کو جمع کرنا انہوں نے شروع کیا. اور کسے جمع کرنا شروع کیا؟ وَمِن صُدُورِ الرِّجَالِ، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے سینوں سے، مطلب قرآن مجید جن کو یاد تھا ان کے پاس سے بھی انہوں نے جمع کرنا شروع کیا. وَوَضَعَهَا فِي مُصْحَفٍ، اور اس کو ایک مصحف میں رکھا. مصحف کہتے ہیں صفحہ، ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ، ایسے بہت سارے صفحات ملا دیے تو ایک کتاب بن جاتی ہے، اس کو ایک مصحف کہتے ہیں. وہ ایک مصحف میں، ایک فائل میں اس کو رکھا، ایک مصحف میں اس کو رکھا. وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، اور اس مصحف کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیا. وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، اور اس مصحف کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. نیکسٹ. ثم حفظ بعد ذلك عند الخلیفہ عمر بن خطاب، پھر وہ محفوظ رہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پھر وہ صحیفہ، وہ مصحف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رہا؟ حافظ، محفوظ رہا. وَأَقْبَلَ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، یعنی انتقال کے تک، ان کی موت تک یہ مصحف ان کے پاس محفوظ رہا. کن کے پاس؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فَإِنَّهُ كَانَ مَحْفُوظًا عِنْدَ السَّيِّدَةِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حفصہ. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ رہا. حضرت حفصہ ام المومنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت حفصہ. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ مصحف محفوظ رہا.
حتی اخذہ الخلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ اس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے یہ مصحف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ محفوظ رہا۔ وَهُوَ أَمَرَ بِأَن تَنْسُخَ مِنْهُ عِدَّةَ نُسَخٍ، انہوں نے حکم دیا کہ اس کے اور مختلف نسخے بنائے جائیں، کاپیز بنائے جائیں۔ کتاب اگر ایک ہو اور بہت دن اس پر بیت جائیں تو وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے انہیں یہ ڈر کھائے جانے لگا کہ یہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کے اور مختلف نسخے بنائے۔ پہلے زمانے میں نسخے بنانا، لکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کل بہت آسان ہے لکھنا، لیکن اس زمانے میں لوگ انک سے لکھا کرتے تھے، پیپر پیجز نہیں ہوا کرتے تھے، لیدر پر لکھا کرتے تھے، تو اس وقت ہاتھ سے لکھنا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بہت مشکل ہوتا تھا، اور پورے قرآن مجید کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے نسخے بنائے، اور نسخے بنا کر کیا کیا دیکھیے، وَأَن يَبْعَثَ بِهَا إِلَى الْأَمْصَارِ، اور مختلف ممالک کو انہوں نے یہ بھیج دیا۔ وَجَمْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَانَ مِنْ أَعْمَالِ الْجَلِيلَةِ، قرآن مجید کو جمع کرنا، قرآن مجید کو جمع کرنا من اعمال الجلیلہ، بہت بڑے عزت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ قرآن مجید کو لکھنا، جمع کرنا، اس کی کاپیاں بنانا اور مختلف ممالک تک بھیجنا، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس میں بہت سارے صحابہ کرام شامل ہیں، حضرت ابو بکر شامل ہیں، حضرت عثمان شامل ہیں، تو یہ ایک عظیم کام ہے، عظیم ذمہ داری ہے، جسے صحابہ کرام نے بڑے اچھے انداز میں نبھایا۔ تو قرآن مجید کو جمع کرنا عظیم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ التی ارتبط باسم، جو جڑ گیا، ارتبطت جو جڑ گیا، باسم الخلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ قرآن مجید کو جمع کرنا، یہ جو کس کے ساتھ جڑ گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ وَبِذَلِكَ سَلِمَ الْقُرْآنِ، اسی لیے قرآن مجید محفوظ رہا، اسی لیے قرآن مجید محفوظ رہا، من النقص والزیادتی، نقص سے اور زیادتی سے، والتحریفی اور تحریف سے، نقص سے بھی وہ محفوظ رہا، کسی طریقے کی زیادتی سے بھی محفوظ رہا، اور سب سے بڑھ کر تحریف سے بھی محفوظ رہا۔ تحریف کرنا، چینج کرنا، تو اسی طرح قرآن مجید نقص سے، کمی سے محفوظ رہا، زیادتی سے بھی محفوظ رہا، اور کسی طریقے کی رد و بدل، تحریف سے بھی وہ محفوظ رہا۔ وَكَذَا أَنْظَمَ اللَّهُ تَعَالَى لِحِفَاظَةِ كَلَامِهِ، اور اسی طرح انتظام کیا، انظمہ کے معنی انتظام کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، انظم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، لحفاظت کلامہ، اپنے کلام کی حفاظت کی، اپنے کلام کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے
اور اسی طرح انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی حفاظت کا، کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں، انا نحن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، نزلنا، انا نحن بے شک ہم نے، نحن کے معنی ہم، انا کے معنی بھی ہم، بے شک ہم نے، انا نحن بے شک ہم نے، نزلنا نازل کیا، الذکر ذکر کو یعنی قرآن کو، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وفق اللہ توفیق، اللہ تعالیٰ توفیق دے، وفق اللہ توفیق، اللہ تعالیٰ توفیق دے، بقراءت کلامہ الجلیل، اللہ تعالیٰ کے اس عزت والے عظیم کلام کو پڑھنے کی، یعنی القرآن مجید، یعنی قرآن مجید۔ یہ چھوٹا سا لیسن تھا ہمارا جو ہم نے آج پڑھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی معاملات پیش آتے ہیں، تب ہم قسم کھانے کے لیے قرآن مجید کو، چھونے کے لیے قرآن مجید کو، یا شادی بیاہ میں دینے کے لیے قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس کے لیے نہیں آئے، قرآن مجید ایک ہدایت ہے، کس کے لیے؟ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کا کم سے کم ایک رکوع کیوں نہ صحیح اسے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔